حال ہے. کیونکہ مسائل کا کوشچن نہ میں مفتی ہوں نہ مسائل کے سوال کا جواب کسی بھی لیول پہ دیتے ہیں. ویسے بینکنگ ایک فلسافیکل ٹریگر لگتا ہے, وہ اس کے اوپر کر لیں گے بات کسی دن فائنینشیل سسٹمز کے اوپر. مگر مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کریں اور دین کی اور خدمت کریں. وہ بڑے ہی جید اسکالر ہیں. ان کے والد صاحب کی ہی ہے معارف القرآن, جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ضرور پڑھیں, مولانا محمد شفیع صاحب کی. مجھے یہ علماء کے لیے سوال ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بینکنگ سسٹم کی ٹیکنیکلٹی کے خلاف. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو میں نے تو پڑھا بھی نہیں ہوتی صاحب کہ تقی عثمانی صاحب کی وہ بینکنگ سسٹم کے اوپر انہوں نے کیا اصول اسلام کے واضح کیے ہیں. نور از دیٹ مائی سبجیکٹ. جو پہلا سوال آپ کا بیعت کا, تو اس پہ دو طرح کی بحث ہیں. میں دونوں طرح کی بحث پڑھ چکا ہوں. ٹیکنیکلی آئی ڈو ناٹ ہیو اب اگین یہ ایک مسئلہ ہے اور مسائل میں بیان کر نہیں سکتا ہوں. آپ کو دس از ناٹ مائی سبجیکٹ آف ایکچولی ٹیلنگ یو کہ آپ بیعت کریں یا نہ کریں. آئی پرسنلی ایم فالوئنگ دوز اسکالرز جو کہ بیعت کے سسٹم کے حق میں نہیں ہیں. اوکے. اچھا, یہ حمزہ اقبال کا ایک سوال ہے, وہ کرتے ہیں کہ کین ساحل سر ایڈریس دی ٹاپک آف ٹیسٹ, واٹ از دی سائنٹیفک ریلیشن بٹوین فوڈ اینڈ سائیکالوجی. I don't have any evidence, but it's my personal thought that our daily food habit have something wrong with our psychology. اس کا الگ سے سیشن کرنا پڑے گا. بہت ہی اچھا سوال ہے. گلٹنی جو ہے نا, گلٹنی اٹس ون آف دا بگیسٹ گناہ کبیرہ ہے انجیل میں. عیسیٰ کو جب بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا گناہ میں معاف نہیں کروں گا, ان میں سے گلٹنی واز ون آف دا سنس, دا 7 سنس. گلٹنی ہوتی ہے کہ کھانے کو دیکھ کے بے قابو ہو جانا. وہ آپ کے ٹیسٹ برڈز جو ہے نا, وہ آپ کا فرسٹ نفس کا سب سے پہلا شکار تھے. وہ اتنا کھاتے ہیں, وہ ہر وقت کھاتے رہنا, بس اس کو گلٹنی کہتے ہیں کہ بس کھانے کے پیچھے بس میں آیا ہوں دنیا میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں مسلم امہ کا تو سب سے زیادہ, میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر تینوں مذاہب کا میں آپ کا نام لوں نا کہ سب سے زیادہ پیٹو کون سا مذہب ہے, کرسچنس, یہودی یا مسلمان, تو ہر بچے کو بتایا سب سے زیادہ مسلمان جو ہے نا وہ کھانے کو زیادہ لپک کے دوڑتے ہیں. تو یہ آپ کا جو سوال ہے نا, یہ ہمارا اس ٹیکنیکل اسپیکٹ کو کلیئر کرتا ہے. کرسچن شرابیں پیتے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ بڑی عام سی بات ہے, یورپ اور امریکہ شراب کا ملک ہے. مگر جو پیٹ نکالنے والا ہمارا عالم ہے نا, جو ایک نشانی پائی جاتی ہے کہ مولوی صاحب کی تصویر بنائیں, تو ہر بچے نے مولوی صاحب کی سب سے پہلے توند بنائی. سو انڈرسٹینڈ اٹ از اے کامن سائیکالوجی کہ ہم زیادہ گلٹنی کی طرف جاتے ہیں ایز این امہ. ہمارے اندر یہ ایک نفسانی ڈوپامینرجک کا ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. سو وہ ٹیسٹ برڈس کا جو تعلق سائیکالوجی سے وہ یہی ہے کہ ٹیسٹ برڈ کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے. کوئی بچہ گلٹنی میں پیدا نہیں ہوتا ورنہ گناہ کبیرہ نہ شامل ہوتا. یہ اٹس اے کانشیس چوائس دیٹ آئی ایکچولی ٹیک. دٹس ناٹ اے جینیٹک ڈس آرڈر. اوبیسٹی کین بی بیکاز آف اے جینیٹک ڈس آرڈر, جو موٹاپا ہے, شدت کا موٹاپا, مگر گلٹنی از ناٹ بیکاز آف اے جینیٹک ڈس آرڈر. یہ میں سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں. گلٹنی از جسٹ اندر کانشیس چوائس, جس کا پھر آپ کو پھر ڈوپامین کا ڈائلیٹ ہوتا ہے سینٹر, اور پھر زیادہ کھاؤ تو زیادہ بھوک لگے گی تو اور کھاؤ گے, اور پیٹ کا سائز بڑھتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک لقمے کی بھوک رکھنا. اس کا کیا مطلب تھا کہ اب آپ کا پیٹ جتنا بھی ہے نا اتنا ہی رہے گا, کیونکہ آپ نے اس کو ریگرجیٹیشن روم دے دیا ہوا ہے. اس کو وہ بار بار اس طریقے سے موو کرے گا کہ جس سے وہ اپنی اسٹریچ کو پوری طریقے سے مطلب وہ اسٹریچ کر سکتا ہے. ابھی اگر پوری طرح بھر دیں گے پیٹ کو تو وہ ایکسٹرا اسٹریچ کرے گا اور پھر وہ اتنا ہی رہ جائے گا. بالکل اس طریقے سے ہمارے جو ڈوپامین کے سیل ہوتے ہیں دماغ کے, وہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. سو وین آئی لو فوڈ اینڈ آئی اسٹارٹ ٹو بیکم, اور آپ کو پتہ نا اس وقت جتنے فوڈ کے چینلز اور اس کی اتنی ٹریفک ہے دنیا میں, بہت کم ایسی چیزیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اس لیول کی ٹریفک جو ہے نا وہ انجوائے کر رہی ہے, جو کہ فوڈ آئٹمس کے اوپر ہیں, فوڈی چینلز اینڈ سو آن. سو اپنے آپ کو بہت بڑا سفسٹیکیٹڈ قسم کا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں مجھے فلاں کا بھی ٹیسٹ پتہ ہے. یہ بھی even though psychologically they are way more inferior, they are way less in control of their own whims and fancies and fascinations and wishes. کھانے کے اوپر اتنی زیادہ توجہ مت کریں. ٹیسٹ بڈ کی ویسے سائیکالوجی کیا ہے, اس کے لیے لمبی تفصیل ہے کہ زبان کے کون سے حصے پہ کون سے ٹیسٹ بڈز ہیں, ان کا کیا لنک ہے, کون سی نروز ہیں, کون سے سینٹر جو ہیں نا آپ کے کیمسٹری کے پورے لیکچر دینے پڑیں گے آپ کو. بس چھوٹا کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ وی آر supposed to be
ایٹنگ لیس دین وٹ وی وانٹ ٹو ایٹ. یہ بیسک مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے. جتنا بھی چاہتے ہیں کھانا اس سے کم کھائیں, اس سے خود ہی آپ کو اس کی وہ جو ہے نا بیلنس آ جائے گا. جینے کے لیے کھائیں, کھانے کے لیے نہ جئیں. جی ہاں, اتنا کھائیں کہ جی لیں. اور میں اس کی میرے ایک اسکالر سے مثال دے رہے تھے کہ مرتے وقت نا سور بھی کھا سکتے ہیں آپ مرتے وقت, وہ مثال دے رہے تھے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مر رہے ہوں اور ساتھ سور پکا کے کہہ رہے ہوں سر وہ لیگ پیس میرے لیے لے آنا یا مجھے چیسٹ پیس دے دیں. ایسے نہیں ہوگا. بس اتنا تک کھانا ہے سور کو بھی کہ اتنا تک کھائیں کہ بس جان بچ جائے اور وہاں سے نکل سکیں اس جگہ تک جہاں پہ کوئی حلال جانور ملتا ہو یا کوئی سبزی ترکاری مل جائے. سو یہ جو ہے نا فوڈیز یہ اس دن موقع کی تلاش میں ہوں گے کہ آج تو بیکن ملے گا, تو کیونکہ آج تو اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس پہ کانشیسلی ٹیون کریں. اٹ از ون آف دا بگیسٹ چینلس آف شیطان. یہ جو زبان ہے نا آپ کی, یہ جو ٹیسٹ برڈز ہیں, یہ ون آف دا بگیسٹ چینلز آف شیطان ہے. اس کو اسی لیے گناہ کبیرہ حضرت عیسیٰ کو کہا گیا تھا. اور صحیح ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی ایسے ہی اسلامی مزاج میں بھی کھانے کو زیادہ کھانے کو یا کھانے کی حرص کرنے کو انتہائی زیادہ غلط سمجھا گیا. اچھا, یہ لاسٹ کویسچن لے رہے ہیں ہم آج کا. عبید رحمان کویسچن کرتے ہیں, بڑا کامن کویسچن ہے یہ, اس لیے میں اس کو ہم لوگوں نے انکلوڈ کیا ہے. ساحل بھائی, کیا یہود اور عیسیٰ بھی جنت میں جا پائیں گے جو بیچارے انوسینٹ غریب لوگ ہیں جن کی زندگی روزی روٹی کی تلاش میں بکھر جاتی ہے, یہ لکھا ہے انہوں نے, بسر جاتی ہے. دیکھیے سورہ آل عمران میں نا ایک آیت ہے جس کی بعد یہ کثر رہتی نہیں. فلاسفی بتا رہا ہوں, کون جنت میں جائے کون دوزخ میں وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران کی فلاسفی ہے نا, جس کے بعد یہ کثر ختم ہو گئی تھی کہ اب کوئی اور بندہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا, اب کوئی اور بندے کو اب کوئی کثر نہیں ہے. اب اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ بعض نبیوں کو تو مانتے ہیں, بعض کو نہیں, اور تفریق کرتے ہیں. یہ آیت جب آئی تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا, یہ اب وہ پوسٹ ماڈرنسٹک سوچ جو ہے نا ہمارے اندر سے جانی ختم کر دی قرآن نے. دیکھیں قرآن پاک یہاں پہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی تھیولوجیکل کانسیپٹ کو ہی تباہ کر دیتا ہے کہ اٹ از اپ ٹو می اینڈ مائی گاڈ. نو, آئی ایم سوری, دس از ناٹ دا گاڈ ہمسیلف روٹ اے بک ناؤ. اوکے, سو جب when God himself wrote a book, then we have to read what God actually wants and what he's going to do. So technically speaking, اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی اور آخری نبی ماننا اور انہی کی کتاب کو ہدایت کی اصلی کتاب ماننا بے حد ضروری ہے. اور ایک بندہ جو بالکل ہی سائبیریا میں پیدا ہوا اور افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوا اور وہیں پہ مر گیا, تو اس سے کسی اور قسم کا ٹیسٹ اور بڑا لائٹ قسم کا ٹیسٹ ہونا ہے. اور ہم سے ٹیسٹ ہونا ہے کہ وہاں پہ دعوت کیوں نہیں پہنچائی تھی, وہاں پہ سسٹم کیوں نہیں تھا, اور اس سے لیکن کم ٹیسٹ ہونا ہے. اور ہم سے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہونا ہے, ہمارے پاس تو سارے کے سارے دائی موجود تھے. یہ تو 19 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں کے اختیار میں ہیں جنہیں کتاب دی گئی اور طرز عمل. جی ہاں, یہی میں نے ابھی پڑھی. اس کے ساتھ ایک اور آیت میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ میں نے اسے ٹھیک ہے, ہاں میں ترجمہ پڑھ دوں. وہی میں چاہتا تھا کہ آپ ریفرنس دے دیں کہ یہ آیت, اس آیت کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی. اسلام, اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ایک دین ہے. نہیں, یہ اس کے ساتھ نا اس میں تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہے. میں وہ جو آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں تو لٹرلی انبیاء کا ہی بتایا نا, وہ سوال انبیاء کے بارے میں کہ یہ وہ قومیں ہیں جو کہ بعض انبیاء کو مانتی ہیں اور بعض کو نہیں مانتی. کچھ کو مان لیتی ہیں, کچھ کو نہیں. یہودیوں کا نا کہ اپنے نبی کو مان لیتے ہو, عیسیٰ کو نہیں مانتے. عیسائیوں کا کہ عیسیٰ کو مان لیتے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو. تمہیں کیا اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے تم کہ جس کا دل چاہا جس کو نبی کو مان لیا. تو بہرحال یہ آیت تبصرہ ہی ختم کر دیتی ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. مگر کہانی وہی ہے نا کہ جنت میں جائیں گے دوزخ میں, یہ تو دنیا میں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے. مسلمان ایک واحد دین ہے, مسلمان ایک واحد شخص ہے جس کو سائیکالوجی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی گارنٹی ہے دوزخ میں جانے کی تو مسلمان کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمانوں پہ تو حق کا یہاں ہوا تھا, اب یہ کام نہیں کریں گے تو گئے. کسی اور کی گارنٹی ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ,
وہ اللہ کو ہی پتہ ہے, مگر اللہ نے ہمیں گارنٹی دی کہ بیٹا یہ تیرے پاس اب ساری کی ساری کہانی آ گئی ہے, اب تو نے نہ کچھ کیا نا تو تیری تو شامت ہے. ان کے ساتھ کیا ہونا کیا نہیں ہونا یہ تو دیکھی جائے گی, ان کے معاملات کے ان تک کیا حق پہنچا کیا نہیں. ہم تک تو حق پہنچ چکا ہے, قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. So we are the only people with a guarantee to hell if we don't follow this. If we do follow this, yes, we have a way better chance of making it inshallah. But جس کے پاس کتاب ہی نہیں پہنچی وہ پھر ایک اور سوال لے کر نا کہ اللہ میرے تک تو کتاب ہی نہیں پہنچی تھی, ہم تک وہ سوال نہیں آیا اس لیے ہمارے پاس تو کوئی بچت نہیں. یہ اصلی سوال ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ آج کے لیے. تھینک یو ویری مچ ساحل. ہمارے آج ہم نے اتنی کویشچنز لیے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم مزید کویشچن آنسرز لیں گے, باقی کویشچنز کیپ اٹ کمنٹ. تھینک یو ویری مچ. ایک اور چیز بیفور بھی ڈسکنیکٹ, مسائل کے سوال حرام حلال کے سوال نہ مجھے آتے ہیں نہ اس پہ وقت لگائیں. We do not discuss مسائل on this channel, nor can we. I don't even know any answer of this. میں بھی اسی طریقے سے آپ کی طرح ہی پوچھتا ہوں اسکالر سے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. I'm not a scholar of any sorts. تو آپ صرف سوچ کے سوال, فلسفے کے سوال پوچھا کریں, کیوں کے سوال پوچھا کریں, کیا یہ حلال ہے کیا حرام ہے. ہمیں اس بارے میں نہ آپ کا وقت بھی بچ جائے گا نہ ہم آپ کو کسی طرح کی غلط گائیڈنس دینے کے ارتکاب کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.